حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو قرآن پڑھنے دا اتنا شوق ہا، ایک رکعت دے اندر سورہ البقرہ پڑھ دے ہاں 2.5 پارے، اور دوسری رکعت سورہ آل عمران پڑھ دے ہاں، اور پڑھ دے کیڑی نماز چاہ نماز عشاء دے اندر. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ پہلے عشاء پڑھ دے ہاں، پھر آ کے اپنے محلے جماعت کران دے ہاں. ایک بندہ تھکا ہویا سارے دن دا مزدوری کرنے والا ہا، اس ویکھیا کہ تو اللہ اکبر انہاں کیتی، اے پہلی رکعت سورہ البقرہ پڑھن گے، انہاں نماز چھوڑ دیتی، اپنی وکری پڑھی گھر چلا گیا. جدوں صبح ہوئی صحابہ نے کہا تو منافق ہو گیا ہے، جماعت چھوڑ دیتی. انہوں نے کہا میں منافق نہیں ہویا، میں بارگاہ نبی حضرت معاذ دا گلہ کرنا ہے. وہ چلے گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی اٹھ چران والے لوگ، مزدوری کرنے والے لوگ، معاذ فارغ رہندا ہے، ویلا رہندا ہے، پہلے تو آڈے پیچھے عشاء پڑھدا ہے، پھر ساڈے محلے آ کے جماعت کراوے اور پہلی رکعت دے اندر پوری البقرہ ساری سورت پڑھ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ نے بلایا کہ درد ہا امت دا، فرمایا معاذ والشمس ودحاہا، یہ سورت تینوں نہیں آمدی، والضحا واللیل اذا سجا اے نہیں آمدی، چھوٹیاں سورتاں پڑھو. یسرو ولا تؤثرو، میری امت لی آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے، اگر میری امت لی مشکل نہ ہوندا تو میں ہر نماز لی مسواک دا حکم دیندا، لیکن میری امت لی مشکل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری امت لی مشکل نہ ہوندا تو میں نماز عشاء نو ادھی رات تو بعد فرض کردا، لیکن ایک کم میری امت لی مشکل ہے، اس واسطے پہلے ہی پڑھے آکے پڑھو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ تے سوال کیتا، ابو بکر وتر کس ٹائم پڑھ دے ہو؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء دے نال پڑھنا. فرمایا کیوں، صبح کیوں نہیں پڑھ دے تہجد نال؟ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوچنا پتہ نہیں صبح تک زندگی وفا کرے یا نہ کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، فرما ابو بکر دنا آدمی. آپ نے فاروق اعظم تے سوال کیتا کہ عمر وتر کس ٹائم پڑھ دے ہو؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وتر صبح تہجد نال پڑھنا. آپ نے فرمایا اگر نیند غالب آ گئی اور نہ صبح اٹھ سکے پھر؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی جرت ہے کہ عمر فاروق تے غالب آ جائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نہیں کہ جس گلی اور بازار چو فاروق اعظم گزر جان شیطان رستہ چھوڑ دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نہیں کہ عمر وہ شخص ہے جڑا دلیر اور بہادر ہے اور یقیناً نیند دی جرت نہیں ہے کہ فاروق اعظم تے غالب آ جائیں. امت لی ہر رستہ دسیا ہے کہ جی ہمت ہو سکتی ہے تو وتر صبح پڑھ لے تہجد نال، نہیں ایسا ہو سکتا عشاء دے نال پڑھ لوے. ایک آدمی آیا، اس نے سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج ہر سال فرض ہے؟ آپ چپ ہو گئے. پھر عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج ہر سال فرض ہے؟ آپ پھر خاموش. تیسری دفعہ سوال کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج ہر سال فرض ہے؟ آپ نے فرمایا میں ہاں کر دیواں تو ہر سال ہی فرض ہو جائے گا، لیکن میری امت لی مشکل ہو جائے گا، میری امت تو یہ کم نہیں ہو سکے گا. پوری زندگی دے اندر صاحب استطاعت لئی ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تراویح دی جماعت کرائی، دوسرے دن کرائی، تیسرے دن کرائی. جدو چوتھا دن ہویا صحابہ انتظار کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گھروں باہر آئے. اب دا طریقہ ہاں فرض پڑھا کے گھر چلے جاندے ہیں، سنتا گھر دے اندر پڑھ دے ہیں. اور امت نے سبق دیتا کہ لوگو گھروں نو قبرستان نہ بناؤ، گھروں دے اندر نوافل پڑھیا کرو، گھروں چ قرآن دی تلاوت کیتی کرو تاکہ تہاڈے گھروں چ اللہ دی رحمتاں دا نزول ہویا کرے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر گئے، نہیں آئے. صحابہ ساری رات انتظار کر دے رہے کہ آقا لجپال آمدے ہیں جماعت کران گے تراویح. صبح دے ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے فرمایا کہ مینوں پتا ہے تسی انتظار کر رہے ہو.
لیکن میں اس لیے نہ آیا کہ میری امت تراوی فرض نہ ہو جاوے. ہر چیز دا سوچیا ہے میری امت لی مشکل نہ ہو جائے. نمازاں کتنی اللہ نے فرض کیتیاں؟ 50 نمازاں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نے 50 نمازاں. جاؤ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر عرض کرو کم ہو جان. ہن جڑا امتی ہو کے آکھے نا کہ نبی پاک ساڈا کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس گدے نو یہ آکھنا چاہیے ہے 50 پڑھیاں کر. اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو پھر یہ مطلب ہے کہ نمازاں تو 50 فرض ہوئیاں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے، عرض کیتی میرا اللہ میری امت لی مشکل ہے. 5 کم ہو گئیاں. پھر دوسرا چکر لگایا، پھر کم ہو گئیاں 5. 9 چکر لگائے، 45 کم ہو گئیاں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت نے 2 بھی نہیں پڑھی، ایک اور چکر لگاؤ. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ میں نے اللہ دی بارگاہ چھوڑ شرم ہوندی ہے بھئی 5 نمازوں میں میری امت نہیں پڑھے گی. اللہ رب العزت نے 5 کیتیاں، لیکن ارشاد فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ محبوب میرا کلام بدلیا نہیں کردا. پڑھ سے 5 ثواب انہیں 50 دا ہی اللہ تعالی فرمائے گا. یہ بات نہیں ہوئے گی ثواب نہیں کم ہوئے گا، تعداد کم ہو گئی، ثواب انہیں 50 دا ہی اللہ تعالی فرمائے گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے، مسلم شریف دی روایت ہے. فرمایا 6 روزے رمضان تو علاوہ بھی رکھو. کہ یا رسول اللہ انہاں دا فائدہ؟ فرمایا پورا سال روزے رکھن دا اجر و ثواب اللہ تعالی فرمائے گا. کیوں؟ آپ نے فرمایا قرآن پڑھو، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جڑا ایک نیکی لے کے آئے گا اللہ رب العزت اس نو 10 گنا کر دے گا. فرمایا 1 مہینہ روزے تسی رکھے 10 مہینے دا ثواب ہو گیا. 6 روزے شوال دے رکھو، انہاں نو 10 نال ضرب دیو 60 ہو جان گے. 2 مہینے اے مل کے پورا سال ہی روزیاں دا اجر و ثواب اللہ تعالی. تو شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کہ امت لی کوئی چیز کیوں مشکل ہوئے. ایک یہودی آیا، صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے، اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جڑے یہودی لوگ ہیں اسی نمازاں پڑھنے ہاں، عبادت کردے ہاں، سانو خیال نہیں آمدے. اور آپ دے نال جو بیٹھن والے نے، آپ دے صحابہ نے، یہ نماز پڑھدے نہیں، انہوں خیال آمدے نے نماز دے اندر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، فرما ابو بکر صدیق اس یہودی نو جواب دے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہودی نے فرمان لگے ہوئے یہودی 2 کمرے ہون، ایک کمرے دے اندر لال ہیرے جواہرات ہون اور دوسرا کمرہ خالی ہوئے، چور کتھے چوری کرے گا؟ اس نے کہا چور اتھے ہی چوری کرے گا جس کمرے چ کوئی مال و دولت ہوئے گا. آپ فرماندے نے ساڈے سینے دے اندر ایمان دے موتی ہیں، اس واسطے شیطان کوشش کردا ہے اور وسوسے پیدا کردا ہے. تواڈے سینے ایمان تو خالی ہیں، اس واسطے تانوں خیال کیویں آن گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ قیامت تک جتنے میری امت ہے انہوں جتنے بھی وسوسے اور خیال آن گے سارے پہلے ہی معاف کر دے. حضور دی امت دا خاصہ ہے کہ جتنے بھی خیال گناہ دے حضور دی امت نو آمدے رہن اللہ رب العزت گرفت نہیں فرمائے گا. پہلے ایڈوانس ہی معافی ہو گئی. خیال جب تک رہے گا، جدوں تک عملی جامہ نہ پہنا لوے اتنے تک خالی خیال تے گرفت نہیں ہوئے گی. ہاں یہ مڑ کرم ہے کہ نیکی دا خالی یہ امت ارادہ کرے پھر بھی ایک نیکی، اور اگر نیکی کر لوے ایک نہیں ہے پھر 10، اور گناہ دا ارادہ کرے گناہ نہیں لکھا جائے گا. اور اگر گناہ کر لوے اللہ رب العزت فرشتوں نے فرماندا ہے تھوڑی دیر انتظار کرو، میرے محبوب دا امتی ہے، اگر شرمندہ بھی ہو جائے ادی شرمندگی نو بھی توبہ ہی شمار کر لے. یہ مہربانی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ امتی نو دکھ ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہوتا. ایک صحابی تجارت تے گئے ہوئے، مسلم شریف دی روایت ہے، ام سلیم
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ ہیں. آپ دے والد فوت ہو گئے, انہیں پھر دوسرا نکاح کیتا تو ام سلیم دوسرے خامن چو بیٹا ہویا. جڑا دوسرا خامن تھا ابو طلحہ تجارت لے گئے تو تھوڑا جا ٹائم زیادہ لگ گیا, کچھ عرصے بعد واپس آئے. جدو کچھ عرصے بعد واپس آئے, جدو شام نو پہنچے نے گھر, آپ دے آن تو پہلے بچہ فوت ہو چکا. ام سلیم بڑی دنا عورت تھا, اس نے دیکھا خامد اتنے عرصے بعد آیا اور آمدہ جدو دیکھے گا بچہ فوت ہو گئے تو بہت زیادہ غم زدہ ہون گے. چپ کر کے بچے دوتے کپڑا پا دیتا اور خامد آیا, پوچھا بچے دا کی حال ہے؟ جھوٹ بھی نہیں بولیا, آکھیا آرام ہے مکمل. انہوں نے خود میک اپ کیتا, خامد علی تیار ہو گئیاں. صبح دا ٹائم ہویا, حضرت ابو طلحہ غسل کیتا اور بارگاہ نبی جدو جان لگے نماز لئی, اس وقت دس دیتا کہ بچہ رات نو فوت ہو چکا. دکھی گئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حاضر ہوئے, جماعت نے نماز پڑھی اور عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹا ہاں فوت ہو گیا. آپ نے فرمایا دکھی نہ ہو, اللہ نے راتی تینوں ایک ہور عطا کر دیتا کہ امتی دا اے دکھ بھی برداشت نہیں ہو رہا. فرمایا غم کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے رات نے تینوں ایک ہور بیٹا عطا کر دیتا. امام بخاری روایت نقل کر دینے, حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ مقروض ہو گئے, والد شہید ہو گئے, قرض کافی سارا, پریشان ہو گئے اور قرض والیاں نے قرض منگنا شروع کر دیتا. حضرت جابر بارگاہ نبی چاہ گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض والے لوگ آ کے قرض منگتے ہیں, میرے کول کچھ نہیں ہے. فرمایا کی چیز تیرے کول ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ ہے کھجیاں دا, پر تھوڑیاں جیاں کھجوراں نے. آپ نے فرمایا تنگ کون کرتا ہے؟ کہ فلاں یہودی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال حضرت جابر دے گئے, فرمایا آؤ اس یہودی نال بات کریے. یہودی دے کول سرکار چل کے چلے گئے. ایک ساڈا طریقہ بھی ہے عموماً کہ جدو ٹائم لینا ہوئے نا قرض نہ بندہ دے سکے, بندہ وہ دے گھر چلا جاندہ ہے, یار کو مہینہ ٹائم دے دے. یہ طریقہ حضور دی سنت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کے یہودی نو آکھیا بھائی کوئی تھوڑا جا ٹائم دے دے, دے کول نہیں پیسے اجے. چونکہ یہودی ہاں, اس نے آکھیا کہ نہیں کوئی ٹائم نہیں ہے, کل ٹائم ہے آخری, میں آ کے دے کول پیسے لینے نے. حضرت جابر فرماندے نے میں پریشان ہو گیا, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے واپس آئے. فرمایا جابر پریشان نہ ہو, کل یہ دا قرض دے دے مانگی. تو اپنی کھجوراں توڑ ڈھیر لگا دے اور تے کپڑا پا کے رکھ دے, انہوں بلا لوی تے نال مینوں بھی بلا لوی, پہلے میں اوساں اس تو بعد انہوں کھجوراں دینیاں نے. انہوں ڈھیر لگایا. ایک روایت بخاری دے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیر دے گرد چکر لگایا. ایک روایت ہے کہ آپ ڈھیر دے اوپر بیٹھ گئے اور یہودی نو آکھیا بوریاں بھری جائے, اس نے برنیاں شروع کر دیتیاں. جدو قرض ادا ہو گیا, آپ فرماندے جابر ہور جس دا قرض دینا سب نو بلا لے. تو جتنے ہاں سارے ہی آنے شروع ہو گئے, قرض ادا ہوندے گئے, سب دا قرض ہو گیا ادا, جی ہو گیا. آپ اتر آئے. حضرت جابر دینے میں جدو ڈھیر ویکھیا تو پہلے تو کام ہویا ہی کوئی نہیں. وہ تو جتنا ہاں انہیں دا انہیں ہی ڈھیر رہا ہے, اس دے اندر کوئی کمی نہیں آئی. اس لئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے باری اللہ فرما رہا ہے عزیز علیہ ما انتم, کہ جدو بھی کوئی توانوں تکلیف پہنچ دی ہے او دا احساس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ہویا کرتا ہے کہ امتی نو تکلیف پہنچے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھ نہ ہویا کرے. حضرت انس نے عرض کیتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 10 سال خدمت کیتی آپ کی, تو معاشر دے دن آپ نو ملنا ہو میں کتھے ملو گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری دی روایت, آپ نے فرمایا انس میری امت مشکل وچ ہوئے گی اور 3 ہی مقام ہون گے, اتھے مینوں ڈھونڈنا میں لب جس, یا حوض کوثر تے ہوواں گا پیاسی امت نو پانی پلا رہا ہوواں گا,
یا ارشاد فرمایا پل سرات تے کھڑا ہوواں گا، جس تو نہیں گزریا جائے گا میں اس نو گزاراں گا۔ اور تیسرا فرمایا اگر اتھے بھی نہ ہوا پھر میزان تے کھڑا ہوساں جتھے نیکیاں بدیاں تول رہیاں ہون گیاں، کسے امتی دیاں نیکیاں تھوڑی ہوئیاں میں پوریاں کر سکتا۔ اس لیے ہے کہ امتی دی تکلیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں برداشت ہوتا۔ معاشر دا دن ہوئے گا، سرکار خود صحابہ نو دس رہے ہیں کہ میرے ایک امتی دیاں نیکیاں تلسن بدیاں تلسن، نیکیاں تھوڑیاں ہون گیاں بدیاں زیادہ ہون گیاں، پلڑا نیکیاں دا اچا ہو جائے گا، گناہ دا پلڑا بھاری ہوئے گا، تھلے ہوئے گا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے کہ فیصلہ ہوئے گا انہوں دوزخ وچ لے جاؤ۔ جدو اس نو دوزخ وچ لے کے جا رہے ہون گے، فرشتے سیدنا آدم علیہ السلام دی ملاقات ہوئے گی۔ آپ فرشتیاں نو پوچھن گے کس دا امتی ہے؟ فرشتے عرض کرن گے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی ہے۔ یہ بات تو حضرت آدم علیہ السلام کو برداشت نہیں ہوئے گی، اتھے کھڑے ہوئے آواز دیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آن گے، فرمان گے کی معاملہ ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اکثر یا رسول اللہ آپ دا امتی، اور پھر فرشتے دوزخ وچ لے کے جا رہے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے، فرشتے اپنی مرضی نال کوئی کام نہیں کرتے، قرآن دا فیصلہ ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کام کردے نے جڑا اللہ دا حکم ہوندا ہے۔ اللہ دے حکم تو بغیر تو دوزخ وچ لے کے جا ہی نہ رہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان گے واپس لے کے آؤ۔ فرشتے اگر تو بے ادب ہوندے تو آکھ سکدے ہن بھی سانو اللہ دا حکم ہے دوزخ وچ لے جانا ہے، لیکن ہے نہیں اتنے ادب والے، انہوں نے پتا ہے رسول اللہ دا حکم نہیں ٹال سکیندا، واپس لے کے آ جان گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے انہوں کیوں دوزخ وچ لے کے چلے ہو؟ عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ نیکیاں تھوڑیاں نے۔ سرکار فرمان گے میرے سامنے تولو۔ وہ یہ بھی تو آکھ سکتے ہیں یا رسول اللہ اگے ٹھیک تولیاں نے، غلط تولیاں ہی نہیں ہیں، لیکن نہیں آکھیں گے، جرت ہی نہیں ہوئے گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود صحابہ نو فرما رہے گے کہ میرے سامنے میں آکھاں گا تولو۔ جدو دوبارہ تولنا شروع کریں گے آپ ایک پرچی دوتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ لکھ دیں گے اور پرچی رکھ دیں گے وہ نامہ اعمال والے پاس۔ ہن کی ہو جائے گا؟ ہن نیکیاں دا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہ دا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ اور وہی فرشتے ہون گے جنہوں آپ فرمان گے نیکیاں زیادہ ہیں، جڑے دوزخ وال لے کے جا رہے ہیں وہی جنت وال لے کے جانا شروع ہو جانے۔ اس لیے کہ عزیز علیہ ما عنتم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت دا دکھ نہیں برداشت ہو سکتا۔ اور یہ صرف ایتھے دی بات نہیں ہے، تسی تو دنا بندے ہو، گھر بیٹھ کے کیا سرائیاں کر دے ہو۔ تو انہوں پتا ہے کہ بھی اسی آخری امت ہیں، ساڈا نبی آخری نبی، اے امت آخری امت۔ بھئی اس مسئلے دا پتا ہے کہ ساڈا نبی آخری نبی اور اے امت آخری امت۔ اصولاً یہی حق بندا ہے کہ جدو معاشر دن حساب کتاب ہوندا اس امت دا سب تو آخر تے ہوندا، پہلے جڑے پہلے آئے ہاں انہاں دا ہونا چاہیے، لیکن انج ہونا نہیں۔ کیوں نہیں ہونا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت تے مہربان نے، آپ نے دعا کی تھی کہ میرا اللہ میری امت کمزور ہے، 50,000 سال دا دن اے کھڑے نہیں ہو سکتے، میری امت دا حساب پہلے لے لا۔ اور کی ارشاد فرمایا کہ میں نبیاں دا سردار ہاں اور میری امت تمام امتاں دی سردار ہے۔ اور ہوئے گا کہ حساب بھی پہلے ہوئے، اور پھر اگلی دعا کی تھی کہ یا اللہ میری امت دی لاج رکھ لے، میری امت دی بے عزتی نہ ہوئے، یہ امت ذلیل و رسوا نہ ہوئے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلت اور رسوائی کی ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باقی امتوں دا حساب انہیں مجمع عام وچ ہوئے گا، ایک ایک آدمی دے گناہ
ساری دنیا نو وکھائے جان گے کہ اس نے اے کرتوت کیتے، لیکن فرمایا میری امت دا حساب اللہ رب العزت ایک ایک نو تنہائی دے اندر بلائے گا اور انہوں دسے گا تیرا اے گناہ اے گناہ اے گناہ، اس دے عیباں نو کسے دوے تے ظاہر نہیں کیتا جائے گا۔ اور میں یہ سمجھدا ہاں کہ اگر اسی اپنے اندر جہاتی ماریے تو کی خیال ہے ایک دے گناہ دوے تے ظاہر ہو جان تو دوے کسے نے ہاتھ ہی نہیں ملانا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان رحمت اور شفقت ہے امت تے کہ ہاتھ اٹھ گئے، اللہ نے عیباں تے پردے پا دیتے۔ اور شیخ محقق نے لکھیا ہے اشرۃ اللمات دے اندر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک امتی نو اللہ اپنی شان دے مطابق اپنے قریب بلائے گا اور اللہ فرمائے گا کان وچ جویں کوئی بندہ منہ نال لا کے نہیں گل کردا، بھئی کوئی ہور نہ سنے، کان قریب کیتا نال منہ کیتا پھر گل کیتی، اللہ اس طریقے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی نال بات کرے گا تنہائی، یہ تیرا گناہ ہے، آکھے گا یا اللہ ہے اے گناہ اے گناہ اے گناہ، امتی شرمندہ ہوندا جائے گا، آخر تے اللہ فرمائے گا کہ میں اپنے محبوب دے نال وعدہ کیتا ہے کہ عیباں تے پردے بھی پانے ہیں اور معاف بھی کرنا ہے، جا تیرے عیباں تے پردہ بھی پایا دنیا دے اندر بھی اور ہن آخرت وچ پردے بھی پا رہے ہاں نال معاف بھی کر رہے ہاں۔ تو اے ساری امت دا حال ہوئے گا کہ اللہ رب العزت شرمندہ اور رسوا نہیں ہون دے گا۔ اور سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے تک میں جنت وچ قدم نہ رکھاں کوئی نبی نہیں جا سکے گا، اور جتنے تک میری ساری امت جنت وچ نہ چلی جائے کوئی امت نہیں جا سکے گی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ دے مجمع دے اندر کہ جبریل نے مینوں وہ دروازہ وکھایا جنت دا جس دے وچ میری امت گزرے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بڑی خواہش ہے دروازہ میں بھی ویدا، فرمایا ابوبکر میری امت دا پہلا شخص ہی تو ہوئے گا جڑا اس دروازے چ داخل ہوئے گا۔ تو بے امت دا تو معاملہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا انوکھا ہے، کوئی دنیا کائنات دا باپ ایسا نہیں ہو سکتا جڑا اپنی اولاد تے اتنی شفقت کرنے والا ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات تو ود کے امت تے شفقت کرنے والے اور مہربانی کرنے والے۔